بفضله علينا بالله عز وجل للحق إلا إتماما وللباطل إلا ظهورا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا وسيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. صلوات پڑھو محمد مومنین کی سلامتی کے لیے ایک اور بلند تر صلوات علیہ خداوند متعال اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے اپنے عقیدے میں جبر نہیں ہے. 1444 ہجری کی عشر محرم الحرام کی دوسرے مجلس خبر سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ سے پیوست کرتے ہوئے مطالب کو کہ کل ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ انسان جس بھی عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے اس میں جبر نہیں. آپ اپنا عقیدہ کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. عقیدے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اور عقیدہ ایک ایسی شے ہے کہ جس پر انسان اپنی زندگی تک کو قربان کر دیتا ہے. عقیدہ یعنی مضبوط گرہ، ایک ایسی گرہ کہ جو نہیں ٹوٹ سکتی، جو نہیں کھل سکتی. اس عقیدے کو دلیل کے ذریعے سے انسان تسلیم کرتا ہے، جبر کے ذریعے سے نہیں. لا اکراہ، جبر نہیں ہے. یہ جو دل ہے نا، دل کی مختلف حالتیں، اسی لیے اسے دل کو قلب کہتے ہیں. قلب یعنی منقلب ہونے والا، بدلنے والا. کبھی اس دل کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ یہ خوش ہوتا ہے، کبھی اس دل کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ غمزدہ ہوتا ہے، کبھی یہ دل پریشان ہو جاتا ہے، کبھی یہ دل مطمئن رہتا ہے. مختلف حالات مختلف اوقات میں اس دل میں آتے، اسی لیے اسے قلب کہتے ہیں، کیونکہ ایک ہی حالت پہ یہ برقرار نہیں رہتا، اس کے مختلف حالت ہیں. اسی دلی کیفیت کو آپ پیار اور محبت سے قائل کر سکتے ہیں، جبر سے نہیں. جبر سے اگر قائل کرنا چاہیں، یہ اسلام نے جبر کا قانون استعمال نہیں کیا. اسلام نے ہمیشہ دلیل کا قانون استعمال کیا. اسلام دین فطرت ہے، عین فطری اصولوں کے مطابق اسلام آیا. عقل و فطانت کا دین، شعور کا دین، علم کا دین. لہذا عقائد کو آپ نے دلائل کے ذریعے سے تسلیم کرنا ہے، اور آپ کے اپنے عقائد پہ دلائل ہونے چاہیے، مضبوط اور راسخ دلائل ہونے چاہیے. عقیدہ مہدویت پر آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا جب جبر نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی، میں نے ضلالت اور سعادت کے راستوں کو واضح کر کے دکھا دیا. اب یہ تمہارے پہ ہے کہ تم کس راستے کا انتخاب کرتے ہو. آیا ضلالت کا راستہ اختیار کرتے ہو یا سعادت کا راستہ اختیار کرتے ہو؟ یہ آپ چوائس میں نے تمہیں دے دی، ملٹیپل چوائس میں سے اب تم نے ٹک مارک کرنا ہے کہ تم نے ضلالت کو اختیار کرنا ہے یا سعادت کو. کیوں؟ میں جبر کے ذریعے سے تو تمہیں جنت میں بھیجوں گا نہیں.
جنت میں جانا کبھی بھی یاد رکھیں عدل پروردگار کی وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے میرے اعمال پہ بڑا بھروسہ ہے، میں اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت چلا جاؤں۔ کبھی آپ نے کسی بزرگ کو سنا ہو، کسی عارف کو سنا ہو، کسی مرجع کو، کسی بزرگ آیت اللہ کو یہ کہتے کہ میرے اعمال اتنے وسیع ہیں، اتنے زیادہ کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت میں چلا جاؤں؟ کسی عارف کا یہ جملہ سنا ہو کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت میں چلا جاؤں؟ نہ، بہشت عدل کی وجہ سے پروردگار کی وجہ سے نہیں ملے گی، بہشت تو فضل پروردگار کی وجہ سے ملے گی۔ اور پھر عدل پروردگار کہاں نظر آئے گا؟ جہنم میں بھیجتے ہوئے عدل پروردگار۔ یہ دعائیں عرفہ میں آپ نے روز عرفہ تلاوت کی کہ آپ وہاں امام علی مقام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا آقا کی ذات پہ ایک بلندتر صلوات علیہ کہ دعائے عرفہ میں ابا عبداللہ حسین ارشاد فرماتے ہیں پروردگار ہم جیسے خطا کاروں پہ اگر تو عذاب بھی کرے نا تو یہ تیرا عدل ہے، اگر ہمیں جہنم میں داخل بھی کر دیں تو یہ تیرا عدل ہے، لیکن پروردگار ہم تو اس سے یہ التجا کرتے کہ ہم جیسوں کے لیے نا تو اپنے فضل سے معاملہ کرنا، ہمارے ساتھ عدل سے پیش، اگر عدل سے پیش آیا ہم یقیناً مجرم ہو جائیں گے تیری بار۔ فضل کر پروردگار، ربنا تعاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے میرے رحیم مولا عدل نہ کرنا ہم سے، اپنا فضل کر۔ کیوں عدل کرے گا کنفرم جہنمی ہو جائے، فضل کرے گا کنفرم جنت ملے۔ اور سورہ نساء کی آیت ہے بڑی خوبصورت کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مومنین پہ اللہ نے فضل بھی کیا اور رحمت بھی کی ہے۔ اب اللہ جب دو چیزوں کو بیان کر رہا ہے، فضل اور ہے، رحمت اور ہے، دونوں کو ایک ہی جگہ میں ایک ہی کیٹیگری میں نہیں ملانا، دونوں کو فضل اور ہے، رحمت اور ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ فضل پروردگار کیا ہے اور یہ رحمت پروردگار کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ فضل جو اللہ نے مومنین پہ کیا ہے اس کا نام محمد ہے، اور جو رحمت اللہ نے مومنین پہ کیا اس کا نام مرتضیٰ ہے۔ علی رحمت پروردگار ہے اور مصطفیٰ فضل پروردگار، فضل پروردگار، سرکار کا وجود فضل پروردگار۔ اور آپ ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں سرکار کے صدقے میں پروردگار تو فضل کرتے رہے، تیرا فضل ہوتا رہے یہاں پہ۔ اور دعائے ندبہ میں آپ یہی کہتے ہیں پروردگار میری تمام عبادات بشمول نماز رسول اللہ کے صدقے میں پروردگار قبول فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سرکار کا وجود درمیان میں نہ ہو تو امام جعفر صادق علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سرکار کا وہ فضل جو پروردگار نے آقا کے ذریعے سے کیا وہ درمیان میں نہ ہو تو 2 رکعت نماز جو خالص 2 رکعت نماز پروردگار کے لیے اسے ادا کرنے کے لیے تم ہلاک ہو جاتے۔ اصل 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے تم اگر یہ فضل پروردگار ہو۔ یہ فضل ہی تو ہے، اس نے کہا تو واجب ادا کر تو 17 اپنی پوری کر، اگر کوئی ان میں کمی کوتاہی ہے تو نوافل ادا کر، تو نوافل ادا کر، میں تیرے واجب کو بالوں پر دے کے قبول کر لوں۔ لیکن ہمارے تشیع نوافل میں بڑی سستی کر، ہمارے برادران اہل سنت نوافل میں سختی سے عمل کر رہا ہو، لیکن ہم سستی کر وہ واجب ہی ادا کر لیں، بڑا ہے اللہ کرنا ہے نہیں قبول کرے۔ نوافل اس قدر اہم ہے کہ یہ نوافل ظہرین کے جو نوافل ہیں
ظہر کے نوافل سرکار نے تب ادا کیے جب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، عصر کے نوافل حسین کی ولادت میں ادا کی۔ یہ ولادتوں میں پھر اسی طرح بھی تو کبھی کبھی جشن منانے چاہیے نا، کہ کبھی نوافل پڑھ کے بھی حسنین کے صدقے میں جو نوافل اللہ نے امت کو دیے ہیں وہ بھی کبھی ادا ہونے چاہیے۔ یہ جو 8 ظہر کے 8 عصر کے اور اس کے بعد مغرب کے 4 اور عشاء کے لیے 2، فجر کے 2، یہ نوافل یہ ادا کرنے اس قدر اہمیت کے حامل ہے کہ امام فرماتے ہیں مغربین کے بعد جو تم 4 رکعت نوافل ادا کرتے ہو کتنے اہم ہیں۔ واجب تو پروردگار نے مانگا ہی مانگا ہے، وہ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے تو چھٹکارا ممکن ہے ہی نہیں، کسی صورت نہیں۔ جو واجب ہے، واجب کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کو اگر آپ ادا کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں، صادق امام گواہی دے رہے ہیں کہ اگر تم 2 رکعت مغرب کے بعد نفل ادا کرتے ہو، اللہ جنت میں اعلیٰ علیین میں تمہارا نام لکھ دے گا۔ اعلیٰ علیین میں کیا 2 رکعت نوافل، کتنا وقت لگتا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا تخفیف کر کے نوافل ادا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بعد سورہ بھی پڑھو، ٹائم نہیں ہے نا، جلدی جانا ہے، مارکیٹ اوپن ہے، مسجدوں میں جا رہے ہو، جلدی جانا ہے، فقط حمد پڑھ کے نماز تمام کر، دونوں رکعتوں میں صرف حمد پڑھو، سورہ چھوڑ دو، قنوت چھوڑ دو، واجب ادا کرو، حمد کے بعد رکوع سجدہ کر کے نوافل تمام کرو۔ یہ 2 رکعت نوافل اعلیٰ علیین میں درج ہوگا۔ امام سے سوال کیا، مولا وہ جو 4 ادا کر لے، اب جملہ عجیب ہے، امام فرماتے ہیں وہ جو 4 رکعت مغرب کے بعد نوافل ادا کر دے، کیونکہ اعلیٰ علیین میں تو 2 رکعت سے جگہ مل گئی، اب جو 4 ادا کر دے، امام فرماتے ہیں اللہ جنت میں اسے ہمارے مقام کے برابر مقام دے گا۔ 4 نفلوں سے ایسا رتبہ، یہ نہیں ہے جنت میں جائیں گے ایک میدان کی طرح سارے ادھر ہی جمع ہوں گے، جس کا دل چاہے جہاں مرضی جائے، نا ایسا نہیں ہے۔ جنت میں بھی درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ رسول اللہ کے بعد مولا امیر المؤمنین کا، مولا امیر المؤمنین کے بعد حسن مجتبیٰ کا، حسن مجتبیٰ کے بعد ابا عبداللہ حسین کا، اور بہشت کے اب دیکھیں کس طرح سے اہتمام کر رہا پروردگار۔ امام عالی مقام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت جنت میں بھی ہے۔ بعض مومنین کے عقیدے اور اعمال کی وجہ سے انہیں سال میں 1 دفعہ موقع ملے گا کہ ابا عبداللہ حسین کی زیارت کر سکیں، اور بعض مومنین کو 3 سال میں، جنت کے 3 سال، آخرت کے 3 سال، 3 سال میں 1 مرتبہ موقع ملے گا حسین کی زیارت کرنے، اور بعض مومنین کو ان کے اعمال کی وجہ سے 700 سال میں 1 دفعہ موقع ملے گا۔ کیوں نہیں ہے؟ اور امام صادق فرماتے ہیں یہ سارے موقع تم 4 رکعت نوافل ادا کر کے لے سکتے ہو۔ 4 رکعت نوافل کس قدر خوبصورت، آسانی کے ساتھ ہم یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو دین ہے فطرت کے مطابق جو آیا ہے، یہ عقل کا دین، فطرت کا دین ہے، شعور کا دین ہے، علم کا دین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے علم ہے کیا؟ علم کیا ہے؟ آیا معلومات کے ذخیرے کو علم کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو انفارمیشن۔ آج سے اسکول بچوں کے اوپن ہو گئے، لوگوں کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اور ہمارے بچے فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین حسین کر رہے ہیں۔ یہ بھی درس کا ہے، یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ ہر صورت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے قوم اور ملت کے بچوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ یہ جو نالج ہے دیا جا رہا ہے، یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے، اسے گین کرنا ہے۔ کسی صورت بھی دنیاوی علم میں مومن کو زیب نہیں دیتا کہ پست اور کم کرو۔ ڈاکٹرز بھی آپ نے بننا ہے، انجینئرز بھی آپ نے بننا ہے، ہر شعبے میں آگے جانا ہے۔ امام زمان کو ضرورت ہے، ہر فیلڈ کے ماہر کی امام زمان کو ضرورت ہے۔ کیا میڈیکل کی فیلڈ امام زمانہ کے آنے کے بعد بند ہو جائے گی؟ طب کا شعبہ کھل جائے گا، ساری حکیم بننا شروع ہو جائیں گے، مولا سے جا کے نسخے لیتے رہیں گے؟ نہیں، ڈاکٹرز رہیں گے، انجینئرز رہیں گے، امام کے آنے کے بعد بھی تعمیراتی کام جاری رہیں گے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس عمل کی کہ ہم دنیا کو بھی تسخیر کریں۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آقا یہ جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو مومن کے تصرف میں دے دیا، تسخیر میں دے دیا اور اس کو تصرف کا حق دے دیا، مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار کی اس آیت اللہ ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اللہ نے کل کائنات کو خلق کر کے مومن کی تسخیر میں دیا اور اللہ نے اسی مومن کو کہہ دیا کہ تو نے اس سر کو سوائے میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا، میں نے سب کچھ بنایا ہے تیرے لیے لیکن تجھے بنایا فقط اپنے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو خاص ہے میرے لیے۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو تمام وہ کام انجام دیتا جا جو میری چاہت ہے، میں وہ سارے کام انجام دوں گا جو تیری چاہت ہے، تو وہ سارے کام انجام دیتا جائے جو میری چاہت ہے، میں وہ تیرے کام انجام دیتا جاؤں گا جو تیری چاہت ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری چاہت خود میری چاہت بن جائے گی۔ ایک عام مومن کو اللہ یہ اعزاز دے گا۔ میں نے رات ایک مجلس میں کہا تھا ہم ولایت امیر المؤمنین پہ گفتگو کرتے، سیدھا اپنے حصار میں رہنا چاہیے نا، اپنے قیود میں رہنا چاہیے، جتنا منہ ہو اتنی بات کرنی چاہیے۔ ولایت امیر المؤمنین کو بیان کرنے کے لیے عصمت کی زبان درکار ہے۔ کوئی معصوم ہو تو علی کی ولایت بیان کرے نا، علی کی ولایت، علی کی ولایت جن مومنین کے دلوں میں ان کی ولایت کو پہلے سمجھنا چاہیے، جو علی کی ولایت دل میں رکھتے۔ رسول کافی کی روایت، امام جعفر صادق علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے کہ جن مومنین کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، اس ولایت کے ذریعے سے اگر وہ پہاڑ کو حکم دے تو اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دینا واجب ہے۔ ان مومنین کے لیے جن کے دل میں علی کی ولایت ہے، دل میں علی کی ولایت۔ ہم آقا کی ولایت کو کیا سمجھے گے؟ ابھی تک اپنی ولایت نہیں سمجھے، ہمیں ابھی تک اپنی معرفت نہیں ہوئی، ہمیں علی کی معرفت کیا ہوگی؟ ہم اپنی حیثیت نہیں جانتے۔ رسول کافی کی مومنین کے بارے میں امام صادق نے جو پروٹوکول آپ کو دیا نا، خدا کی قسم قابل رشک ہے۔ غش کھا جائے مومن اگر اپنی قدر و منزلت پہچان جائے۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ معیار آپ خود ہیں، خود شناسی۔ عقائد میں سب سے پہلی بنیادی چیز پہلے اپنے آپ کو تو پہچان جو خود ہے کیا۔ آج سوشل سائنسز میں، آج یونیورسٹیز میں سب سے پہلے ایک جوان کو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ تو ہے کیا اور تیرے میں صلاحیت ہے کیا کیا، تو کر کیا کیا سکتا ہے۔ یہ میس کمیونیکیشن ہے، سکھایا کیا جا رہا ہے؟ یہی سکھایا جا رہا ہے پہلے خود کو پہچان تو کیا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ تجھ میں اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، تو کہاں تک جا سکتا ہے اس کو ذرا پہچان۔ تو معمولی موجود نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا پروٹوکول ہے آپ کو دے رہے امام؟ رسول کافی میں گئے تھے، جس کے دل میں علی بن ابی طالب کی ولا اور حسین کی عزا ہے، مولا فرماتے ہیں اگر کسی نے ان پہ سب کیا، انہیں گالی دی، ان کی تہمت ان پہ لگائی اور ان مومنین کی غیبت کی، ان کے بارے میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، امام فرماتے جملے عجیب ہے حدیث کے۔ میں نے کہا نا انسان رشک کر دے تو رشک کھا کے گر جائے، تو مولا ہم جیسے گنہگاروں کو یہ اعزاز دے رہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ چار چیزیں کسی نے مومنین کے بارے میں کی تو گویا اس نے یہ ہمیں کہا ہے۔ امام صادق ارشاد آپ کا مقام مولا کتنا بلند کر رہے ہیں، کتنا بلند کر رہے ہیں۔ یمنا رسول اللہ کیا ہماری یہ مجال اور اوقات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مقایسہ کر سکیں؟ لیکن مولا اس ولایت کے نور کی وجہ سے آپ کا رتبہ بلند کر رہے ہیں، عزائے عباس اللہ حسین کی برکت سے آپ کا رتبہ، آپ کا سٹیٹس بلند کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں،
ہمیں معلومات کا ذخیرہ دیا جا رہا ہے، علم نہیں دیا جا رہا۔ علم میں اور معلومات میں برابر ہے، نالج اور انفارمیشن فرق ہے۔ معلومات دی جا رہی ہیں آج اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، معلومات ہے، معلومات کا بھنڈار اس پہ تھوپا جا رہا ہے۔ آج کی ینگ جنریشن پہ عجیب ایک طوفان ہے معلومات کا، بھنڈار ہے معلومات کا، جس کی وجہ سے جنریشن گیپ آتا جا رہا ہے۔ ماں باپ نہیں سمجھ رہے کہ اولاد کس زمانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور اولاد نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے ماں باپ کو اس زمانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ جنریشن گیپ آ گیا، کیوں؟ کیونکہ معلومات کا بھنڈار ہے، علم نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علم کیا ہے؟ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے منتقل کر دیتا ہے۔ نور ہے، اور نور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں منطق کی تعریف ہے کہ نور وہ شے ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے ہی داخل ہوا جاتا ہے۔ جو دیواریں پھلانگ کرائے لوگ اسے چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے اصول اور ضوابط ہے نا بھائی، آپ کے گھر میں چار دیواری ہوتی ہے، چار دیواری سے ایک مہمان آئے اس کی عزت زیادہ کرے گے، یا جو عزت کے ساتھ دروازے سے آئے اس کی عزت زیادہ کرے؟ لہذا اگر علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو داخل دروازے سے ہی ہونا ہوگا۔ دیواروں سے پھلانگ کے، پرنالوں سے چھلانگے لگا کے جانے کی، لمک لمک کے جانے کی ضرورت؟ دروازہ کھلا ہے، یا تو دروازے سرکار نے بند کر دیے ہو تو پھر تو آپ دائیں بائیں کریں، جانے کی ضرورت بھی محسوس کریں۔ جب دروازہ کھلا ہے تو دروازے سے داخل ہو۔ کھلی تبلیغ ہے، علی کا دروازہ بند تھوڑی ہوتا ہے۔ ارے تمام برجستہ مسلمان کے خلفاء نے جب بھی مصیبت پڑی ہے تو یہی کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ علی نے تو ہر ایک کی مشکل کشائی کی، علی نے تو دروازہ کھلا رکھا، جس کا دل چاہتا سوال کرنے کے لیے میرے پاس آئے۔ ایک دفعہ باغی شام میں ایک سفیر کو بھیجا، جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ، یہ میرے چند سوالات ہیں۔ 7 سوال دے کے اس نے بھیجے، اور 7 سوال دے کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کا جواب خلیفہ وقت سے دے گا۔ اب خلیفہ اول کا دور، اب یہ 7 سوال لے کے سفیر روم مدینہ پہنچے۔ اب سوال دے کے خلیفہ اول نے جب 7 سوال دیکھے تو عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ یہ سوال لو اور اس سفیر کو لو، اسے اس کے در پہ لے جاؤ کہ جسے رسول اللہ نے کہا تھا یہ علم کا در ہے، اسے اس کے دروازے پہ لے جاؤ جس کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا، اسے اس کے دروازے پہ لے جاؤ کہ جس کا چلنا پھرنا بھی علم ہے۔ جو فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، لہذا وہ لے کے مولا امیر المومنین کے در دولت پر آئے۔ آقا کے در دولت پر جب آئے تو آقا نے پوچھا کہ کس کام سے آئے عبد الرحمن؟ کہا کہ یہ 7 سوال ہیں، خلیفہ نے آپ کے پاس بھیجے۔ تو سوالات سننے کے بعد مولا امیر المومنین نے کہا عبد الرحمن اس سفیر سے کہو میرے یہ 2 شہزادے صحن میں کھیل رہے ہیں، یہ حسن اور حسین اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ میرے صحن، جاؤ ان بچوں میں سے جس سے دل چاہتا ہے اپنے سارے سوالات کے جوابات دے دو۔ وہ سفیر امام حسن مجتبیٰ کی طرف بڑھا، جیسے امام حسن مجتبیٰ کی طرف بڑھا تو سفیر نے امام سے سوال کرنا چاہا۔ امام کم سینی میں، امام نے روکتے ہوئے کہا کہ تیرے سوال بھی معلوم ہے اور ان کے جوابات کا بھی پتہ ہے، اب تو بتا تیرے سوال بتا کے جواب دوں یا سیدھا جواب دے؟ کہا اپنا رسول اللہ اگر آپ کو سوال بھی پتا جواب بھی پتا تو جواب ہی دے دے، ٹائم بچے گا ہمارا، جانا ہے جلدی شورٹ ٹائم میں، آپ جواب ہی دے دیں، واپس لے کے جانا ہے مجھے جواب۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سوالوں کے جواب دیے. اس میں سے اس کا ایک سوال یہ تھا کہ سب سے سخت چیز کیا ہے اس دنیا میں؟ امام نے فرمایا سب سے سخت چیز اس دنیا میں پانی. پانی سے سخت چیز آگ سے سخت چیز مولا نے فرمایا پانی ہے جو آگ کو بھی بجھاتی. پانی سے زیادہ سخت چیز مولا نے فرمایا ابر ہے جو پانی کو بھی اٹھا لیتا ہے. ابر سے زیادہ سخت وہ ہوا ہے جو اس ابر کو بھی چلاتی ہے. اس سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو حکم دیتا ہے. اس سے زیادہ سخت اسرائیل ہے جس کے قبضے میں اس فرشتے کی بھی جان ہے. اسرائیل سے زیادہ سخت حکم موت ہے جو اسرائیل کو بھی آئے. اس حکم موت سے زیادہ سخت حکم پروردگار ہے جس کے علاوہ اور کائنات میں کوئی شے طاقت رکھتی ہے. امام یہ ایک سوال، اس نے 7 سوال جب مولا 6 سوال مزید اس نے پوچھے تو جب امام نے جواب دیے یہ پھر بدی کیا اٹھا کہ خدا کی قسم یہی 7 سوال اپنے وقت کے نبی داؤد علیہ السلام سے ان کے زمانے میں پوچھے گئے تھے اور بعین یہی جواب دیے تھے. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس گھر میں رکھنا ہے. خدا بہتر جانتا. یہ علم ہے، اسے علم کہا جاتا ہے. علم میں یہ نور اور معلومات میں بڑا فرق ہے. علم کیا ہے؟ منطق میں علم کی تعریف کی گئی کہ آپ جب بھی کوئی چیز ایسی ناشناختے چیز آپ کے سامنے آتی ہے جسے آپ نہیں جانتے تو وہ آپ کے لیے مجہول ہے. جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ کے لیے مجہول ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا شے ہے. اب اس کے بارے میں جو چیز مجہول ہے آپ کے سامنے آ جانے کے بعد آپ اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اپنے ذہن میں ایک حرکت ہے. 3 حرکتیں عقل، کیونکہ دین فطرت اور دین عقل ہے نا. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور پھر اسے کہا کہ میری اطاعت کرتی ہے کہ نہیں. عقل نے کہا کہ پروردگارہ میں تیری اطاعت تسلیم کرتی ہوں. اسی لیے اللہ نے اس جسم ہیکل انسانی میں سب سے اعلیٰ درجے پہ عقل کو رکھا اور وہ سب سے اعلیٰ انسان کا دماغ، اس میں اللہ نے عقل کو رکھا. اب پروردگار نے کیا کہا کہ تجھے میں نے عقل بنا کے دے دیا، اب تو نے میری اطاعت کر لی. اب اس عقل کے مطابق اس کی حرکتیں 3 حرکتوں میں سے آخری حرکت علم ہے. پہلی حرکت کہ آپ کو جب بھی کوئی مجہول چیز سامنے آئی جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں تھے، آپ نے سامنا کیا، اس سامنے کے بعد یہ پہلی حرکت کہ آپ کو مشکل کا سامنا ہو گیا. مواجہۃ المشکل، ایک مشکل سامنے پیش آئی جسے نہیں جانتے تھے، وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد دوسری حرکت کیا ہے کہ آپ نے بین المعلومات، آپ کے دماغ میں جتنی اس چیز کے بارے میں معلومات ہے اس کے بارے میں حرکت. مثال کے طور پہ آپ سے کہا پانی کیا ہے. اب پانی کیا ہے یہ ایک سوال کوشچن مارک آپ کے سامنے آ گیا. پانی کیا ہے یہ مشکل سب سے پہلی عقل نے کہا کہ پانی کیا ہے، یہ تجھے سوال کیا. اب عقل نے اپنے ذہن میں پانی کے متعلق جتنی معلومات ہے اس میں ایک حرکت کی کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے. ایک ہے عنصر ایک ہے، ایک ہے عنصر 2 ہے. یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو H2O بنتا ہے، لہذا پانی کی تعریف H2O ہے. یہ بے رنگ ہے اور اس میں بو نہیں ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ حیات کا ذائقہ رکھتا ہے. کہ جتنی معلومات آپ کے عقل میں پانی کے متعلق تھی آپ نے اس سوال کے مطابق اپنی عقل میں جواب دینا شروع کیا. یہ دوسری حرکت عقل کی. پہلی حرکت مشکل کا پیش آنا، دوسری حرکت اس مشکل سے سفر کرتے ہوئے معلومات کے درمیان حرکت. جتنی بھی معلومات اس مشکل کے لیے تھی آپ نے ان معلومات میں حرکت کی اور اس معلومات کے بعد حرکت میں آپ نے اپنی مشکل کے مطابق جواب لے لیا کہ پانی حیات کا ذائقہ رکھتا ہے. پانی وہ جو انسان کی حیات ہے. اب یہ جو تیسری حرکت آپ نے کی ہے نا یہ معلومات سے مجہولات کے درمیان، یعنی وہ جو سوال آپ کے پاس تھا جو کویسچن مارک تھا وہ مجہول شے تھی
اور معلومات سے جو مجہول کی طرف حرکت، پہلی حرکت تھی مجہول سے معلوم کی طرف، دوسری حرکت ہوئی معلوم سے مجہول کی طرف۔ عقل کی تعریف یہی ہے، علم کی تعریف یہ ہے، حرکت العقل من المجہولات الی المعلومات۔ عقل کی یہ جو حرکت ہے، معلومات سے جو حرکت شروع ہوئی ہے مجہولات کی طرف، اسے علم کہتے ہیں۔ اس قدر خوبصورت ہے یہ علم ہے کہ جس کا دروازہ علی ہے۔ یہ علم ہے کہ عقل کو حرکت دو، جتنی بھی مجہول چیزیں تمہارے پاس سامنے پیش آئی ہیں ان مجہولات سے معلومات کے درمیان حرکت کرو، اور معلومات کے درمیان جب حرکت کرو تو معلوم سے مجہولات اپنے کلیئر کرو، اسے علم کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام کو اگر مانتے ہو تو علی علیہ السلام کے وجود مبارک کی وجہ سے تمہارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ معلومات میں۔ آئمہ کو معلومات کی حد تک ہم جانتے ہیں، یہاں علم ہے، یہاں آئمہ کا معرفت ہے یا معلومات ہے؟ شناختی کارڈ کی معلومات تو نادرہ کو بھی، کون سا خاندان کا نمبر کس کا ہے سب نادرہ کو پتہ ہے، فنگر پرنٹس نادرہ کو پتہ ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے والدین، کیا ہے کیا نہیں، سب پتہ ہے۔ ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، کس علاقے سے تعلق ہے، یہ نادرہ کی جو معلومات ہے، شناختی کارڈ کی معلومات، یہ تو نادرہ کو بھی ہے۔ اسے علم نہیں کہتے، اسے معرفت نہیں کہتے، یہ معلومات ہے۔ آئمہ کے بارے میں کہا گیا ان کا علم رکھنا ہے، نہیں معرفت رکھنی ہے، معلومات کا نہیں کہا گیا۔ معلومات میں اور علم میں فرق ہے، آپ جان چکے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم حرکت ہے عقل کی، کہ جو مجہول ہے، ایک چیز مجہول ہے، آپ نہیں جانتے امام زمان کے بارے میں، مجہول شے ہے۔ فرامین کی روشنی میں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، ان کے معلومات کی روشنی میں علم حاصل کرے امام زمان پہ۔ یونیورسٹیز بنا کے دشمن امام زمان پہ علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں امام زمان کے بارے میں۔ امام زمان کی شناختی کارڈ کی معلومات ہے، والد امام زمان کے یہ، والدہ یہ، غیبت یہاں سے شروع ہوئی، یہ نشانیاں پوری ہو جائے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو 6 چیزیں جو دائمی ختمی ہیں وہ جب تمام ہو جائیں گی تو امام آ جائیں گے۔ اس سے زیادہ امام زمان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ محدویت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جبر کے ذریعے تو امپوز نظریہ کرنا نہیں ہے امام زمان، لا اکراہ دیتے فَتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جن کو راستے دکھا دیے اور انہوں نے ہٹ درمی کی، کس سے؟ کفر سے، طاغوت سے، تمام شیطانی طاقتوں سے، ہر اس سے کہ جس نے انکار کیا ہے علی کی ولایت کا، ہر اس سے جس نے انکار کیا رسول کی رسالت کا، ہر اس سے جس نے انکار کیا حسین کی عزاداری کا، ہر اس سے جس نے انکار کیا سیدہ کی عصمت طہارت اور صداقت کا، ہر اس سے جس نے انکار کیا آئمہ کی عصمت کا، آئمہ کے علم لدنی کا، آئمہ کے منصوص من اللہ ہونے کا انکار کیا ہے۔ اگر آپ اس سے انکار کرتے، یہ سب طاغوت کی ڈیفینیشن میں ہے، جتنی میں نے چیزیں ابھی گنوا دیا۔ طاغوت اسی کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کو تسلیم نہ کرے، جو علی کو تسلیم نہ کرے، آل علی کو تسلیم نہ کرے، طاغوت ہی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر صرف ایمان رکھے، اس ایمان کے بدولت اللہ دے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس یہ متمسک ہو جائیں گے بعروہ وثقیٰ سے۔ یہ کیا ہے عروہ وثقیٰ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ نے آسمان سے زمین کی جانب کچھ اپنی رسیوں کو لمکا دیا ہے، لٹکا دیا کہ ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچو، بغیر وسیلے کے اگر آؤ گے جل کے خاکستر ہو جاؤ گے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے اس کائنات، اس عالم ہست و بود کی چوٹی ہے کہ جس سے آگے جبرائیل کو بھی دسترس نہیں ہے، وہ بھی سرکار سے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا آقا اس سے ایک قدم آگے بڑھایا میرے بالوں پر جل جائیں گے۔
सिदरतुल मुंतहा से आगे तक की रसाई है। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, मैंने वहां से कुछ रस्सियां जमीन की जानिब भेजी हुई, बगैर वसीले के तुम मुझ तक आ नहीं सकते हो। अजीब है, बगैर वसीले के कहते हैं अल्लाह को पालो जी, खुदा के अलावा रसूल अल्लाह भी मदद नहीं कर सकते। कैसे काम अकल है, रसूल अल्लाह को समझे ही नहीं है अभी तक, रसूल अल्लाह को अभी तक जाने ही नहीं है कि जिस रसूल के सदके में अल्लाह ने कायनात को खल्क किया, उसे कह रहे हो कि उसके बिना अल्लाह तक जा सकते हो। अल्लाह सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, रसूल के इस्तिगफार जब तक तुम्हारे इस्तिगफार में शामिल ना हो, तुम्हारे इस्तिगफार मुंह पे मार दूंगा। तुम्हारी तौबा कबूल नहीं है जब तक रसूल अल्लाह इस्तिगफार तुम्हारे लिए ना करे। अगर चाहते हो कि तुम्हारी तौबा कबूल हो तो रसूल अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करो, आका हमारे लिए एक इस्तिगफार कर दे। जो रसूल अल्लाह ने तौबा की है, ये जो रसूल अल्लाह ने इस्तिगफार किया है, हमारे लिए ही तो किया है कि उम्मत के गुनाह परवरदिगार बख्श दे। तो अल्लाह ने जमीन की जानिब कुछ रस्सियों को अल्लाह ने भेज दिया। अब इन रस्सियों के जरिए से आना, मैं अक्सर यहाँ पहुंच के एक मिसाल दिया करता हूँ, आपके मोबाइल या आपके डिवाइसेस, आप इन्हें चार्ज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर पे जाके। सीधा आपने डॉक्टर को ले और जाके ट्रांसफार्मर पे लगा, वहां से चार्ज करें। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल में इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप जाके ट्रांसफार्मर पे चार्ज करेंगे, सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आप खुद भी चार्ज हो जाएंगे। कैपेसिटी नहीं है ना। जब तक वो डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट में नहीं बदलता, प्लग में नहीं आता, आप अपने मोबाइल के उस कैपेसिटी को बिजली नहीं दे सकते। आपका बनाया हुआ डिवाइस, आपका बनाया हुआ मोबाइल, आपका बनाया हुआ चार्जर, आपको उसके बारे में ये इल्म है कि मैं इसे ट्रांसफार्मर पे जाके चार्ज नहीं कर सकता, मैं इसे डायरेक्ट बिजली घर में जाके चार्ज नहीं कर सकता। तेरी बनाई हुई एक अदना सी मखलूक में इतनी सलाहियत है कि वो बदल बदल के आने वाले के जरिए से चार्ज हो, तो अल्लाह तक बगैर वसीले के पहुंच रहा है। तेरे में इतनी कैपेसिटी है कि उसके नूर को मुतहम्मिल कर सके। वो अल्लाह का नूर कि जिसे मूसा जैसा बरजस्ता नबी बर्दाश्त नहीं कर सका और गश खा के गिर गया। और दूर में जब तजल्ली की परवरदिगार, पहाड़ रेजा रेजा हुआ नहीं हुआ, और जितने मूसा के साथ आए थे देखने सब हलाक हुए नहीं हुए, मूसा गश खा के गिर गए नहीं गिर गए। तो जब मूसा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तेरा जैसा आयरा गैरा मौलवी कैसे बर्दाश्त कर लेगा अल्लाह के नूर को? बगैर वसीले के उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जमीन की जानिब जो रस्सियां भेजी है, उनमें मजबूत तरीन रस्सी का नाम अली इब्न अबी तालिब है, कि जिससे मुतमस्सिक रहने का हुक्म परवरदिगार ने दिया कि अगर अली से मुतमस्सिक रहोगे तो मुझ तक पहुंचोगे, अगर अली को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यही वजह थी कि जब अली को मौला बनाया जा रहा था, रसूल अल्लाह ने जब गदीर में हाथ दिखा के कहा था मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला था अब उसका ये अली मौला है। तो हाथ उठा के उसके बाद कहा था अल्लाहुम्मा वाल मन वाला व आद मन आदा व जुल मन हजरा वंसुर मन नसरा। परवरदिगारा तो उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, तो उसकी मदद करना जो अली की मदद करे, तो उससे दुश्मनी रखना जो अली से दुश्मनी रखे। तो उससे ये रसूल अल्लाह की दुआ कबूल की परवरदिगार। तो फकत मुतमस्सिक रहना अमीरुल मोमिनीन से, तमस्सुक अमीरुल मोमिनीन ताई अहम और जरूरी है। जो मुतमस्सिक नहीं होता अमीरुल मोमिनीन से, वो आले अली से तरह तरह के इंतकाम लेता है, आले अली से तरह तरह के इंतकाम लेता है। आज 2 मुहर्रम है, ये काफिला, ये नूरानी काफिला करबला पहुंच चुका है। हुसैन करबला वारिद हो गए 2 मुहर्रम 61 हिजरी।
حسین کربلا پہنچ کے، میں الفاظ بدل کے کہوں نا تو علی کی بیٹیاں کربلا آ گئی، زینب ام کلثوم کربلا آ گئی، سکینہ ام لیلا ام رباب کربلا آ گئی، علی اصغر بھی کربلا پہنچ گئے، سب کربلا پہنچے، رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے بزرگوں کو بلایا، کہا اس زمین کا کوئی نام ہے؟ کہا مولا اسے دشت نینوا کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا شط الفرات بھی اسے کہا جائے۔ کہا نہیں کوئی اور نام ہے؟ کہا جی مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ کرب و بلا کا نام سن کے حسین نے کہا عباس یہیں خیمے نصب کر، ہمارے زین سے اترنے کی جگہ آ گئی ہے، عباس یہیں خیمے نصب کر۔ عباس نے خیمے نصب کیے، خیام نصب ہونے تھے، عجیب شان سے علی کی بیٹیوں کو محملوں سے اتارا جا رہا ہے۔ کیا حال ہے علی کی بیٹی کس شان اور شوکت سے محمل سے اتر رہی ہیں؟ دائیں جانب علی اکبر ہے، بائیں جانب قاسم ہے۔ عباس زانوں کا سہارا دے کے ایک ایک بیوی کو محمل سے اتار رہا ہے، ہر بیوی کو محمل سے اتارتے ہیں، شہزادے حصار میں لیتے ہیں اور خیموں میں لے جاتے ہیں، ایک ایک بیوی کو محمل سے اتارا۔ اچانک علی کی بیٹی خیموں سے مضطرب ہو کے باہر آئی، بھیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ میرا دل جب سے یہاں اتری ہوں بے چین ہے، بھیا مجھے اس کی خاک سے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ جانے حسین نے کیسے بتایا ہوگا، زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں 70 قدم دور سے تو دیکھے گی کہ میری گردن پہ 13 ضربوں سے وار ہوگا۔ حسین نے جب حکم دیا جاؤ بنی اسد والوں کو بلا کے لاؤ، بنی اسد والے جب قریب آئے بنی اسد کے مردوں سے کہا دیکھو ہمیں روز عاشورہ قتل کر دیا جائے گا، ہمارے لاشوں کو پامال کیا جائے گا، ہمیں بدور و قصر و کفن رکھا جائے گا، دیکھو ہم پہ اتنا احسان کرنا، رسول کی اولاد سمجھ کے ہمیں دفن کر دینا۔ جب رسول کی آل کا آنا مردوں نے رونا شروع کیا، مردوں کو بھیج کے امام نے فرمایا ان کی ذرا عورتوں کو بلانا، عورتیں قریب آئی، کہا اگر تمہارے مرد ڈر جائے نا ہمیں دفن نہ کر سکیں تو پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے غریب لاشوں کو دفن کر جانا۔ عورتیں جب چلی گئی روتی ہوئی، امام کی مظلومیت ہے حسین کی، میرے جان قربان آقا آپ پہ، ہماری آل اولاد قربان ہے، اب عبداللہ بچوں کو بلایا، بچوں کو بلا کے حسین نے کہا او فرزندو او میرے بچوں ذرا کچھ میری التجا ہے تم سے، دیکھو اگر روز عاشور تمہارے ماں باپ خوف کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکے، تم کھیلنے کے بہانے آنا، اپنی کھوٹیوں میں کربلا کی خاک لینا اور ہمارے لاشوں پہ ڈالتے رہنا، ہمیں سپرد خاک کر دینا، فرات کے پانی کو چلو میں لینا اور ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ہماری قبریں بنا دینا، کھیل کے بہانے آنا۔ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، حسین نے کربلا پہنچ کے چند خط لکھے ہیں، ایک خط اپنے بچپن کے ساتھی حبیب کو لکھا ہے، خط لکھ کے کہا حبیب تیرا دوست کربلا پہنچ چکا ہے، اگر چاہتا ہے ملاقات کے لیے تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا ورنہ صبح محشر میں ملاقات ہوگی۔ آخر پہ حسین ایک جملہ لکھا من الغریب الی الامیر، یہ غریب کا خط ہے ایک امیر کی جانب۔ جب حبیب نے یہ خط دیکھا طرف کے رہ گیا کہ میرے مولا پہ ایسی مصیبت کا وقت آ گیا کہ مجھے امیر کہا اور حسین نے خود کو غریب کہا۔ ارے فوراً کوفے سے حبیب نے کربلا کی جانب رخ کیا، حبیب جیسے ہی کربلا میں پہنچے مسلم کو ساتھ لیا، مسلم حساب کرنے جا رہا تھا، راستے میں کہا مسلم کہاں کا ارادہ ہے تجھے نہیں معلوم، فرزند رسول کربلا آ گئے ہیں۔ مسلم آ
اب یہ سردار خون سے رنگین ہوگی۔ حبیب کربلا پہنچا، جیسے ہی حبیب کے آنے کی خبر ملی حسین خیمے سے باہر نکلے، حبیب کا استقبال کیا اور تیرے آنے کا شکریہ، تو نے آل رسول کی غربت میں مدد کرنے آیا، تو اس کو مدد کرنے آیا جس کی آواز میں کوئی مددگار نہ تھا۔ ارے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حسین نے حبیب